اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 150 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، جو بھی لوگ، یکفرون باللہ ورسلہ، جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا، یعنی جو بھی اس کے پیغمبروں کا انکار کرے، کسی پیغمبر کا انکار کرے، یریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیا، ان یفرقوا، کہ وہ تفریق کریں، جدائی ڈال دیں، کس چیز میں؟ اطاعت میں، کہ وہ اللہ کو تو مانیں، اللہ کے حکموں کو مانیں لیکن نبی کو نہ مانیں، یعنی وہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو الگ الگ نظر سے دیکھیں۔ حالانکہ جب بھی دیکھیں قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے کہ ہمیشہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آئیے، کیوں کہ اللہ کی اطاعت سکھاتے ہی رسول ہے۔ اگر رسول اللہ کی اطاعت نہ بتائیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے ایک کتاب نازل کی ہے اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی، تو انہی انبیاء نے اس کی تصدیق کی، یہ اللہ کی کتاب اور اس میں اللہ کے حکم ہے جس کے مطابق چلنا ہے۔ تو اس لیے اگر نبیوں کی اطاعت نہیں کرتے تو اللہ کی نافرمانی تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو مبعوث کیا، اللہ نے ان کو چنا، اللہ نے ایک ذمہ داری ان کو لگائی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ ارادہ کرتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول کی فرق کر دیں، یعنی فرض کو تو مانے اور جو انبیاء کی سنتیں ہیں اس کو نہ مانے۔ اب فرض کو اگر مان لیا جائے، قرآن کو مانے یا تورات کو اور انجیل کو، اور نبی پہ ایمان نہ لے آئیں، تو ان فرض کی بجا آوری کیسے کرنی ہے؟ انبیاء نے یہ ہمیں کر کے دکھایا، تو ان فرائض کی بجا آوری بھی انسان نہیں کر سکتا اگر وہ سنت کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت میں فرق کرتا ہے۔ اطاعت برابر ہے، باقی اللہ اللہ ہے، اس کے نبی اس کی مخلوق ہے، یہ تو سب کا ایمان ہے، اس میں برابری نہیں ہے، وہ تو ایک اکیلی ذات ہے اور وہ خالق ہے سب کا، انبیاء کا بھی، انسانوں کا بھی، جنوں کا بھی، کائنات کی ہر چیز کا۔ لیکن جو اس نے اطاعت کا حکم دیا ہے انسانوں کو، وہ انبیاء کے ذریعے سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بتایا اور وہ لوگوں تک پہنچا۔ تو اگر انبیاء کی اطاعت نہیں ہوگی تو اللہ کا تو کوئی حکم بھی ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہمارے سامنے رہتی کہ جب تک نبی پہ ایمان نہ آئے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنَ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم کچھ نبیوں پہ ایمان لائیں گے اور کچھ پہ نہیں آئیں گے۔ یہ اہل کتاب کا خاص طور پہ ذکر ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی ایمان نہیں لائے، اور اسی طریقے سے نصرانی عیسائی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اور پیچھے جتنے انبیاء ان پہ ایمان لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں پڑھا تھا، آگے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انبیاء کم و بیش 1,24,000 ہیں، ان کا ایک گلدستہ ہے، یہ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح آپس میں پروئے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی کا بھی انکار، کوئی بھی خواہ وہ نبی ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی بھی نبی ہو، اس ایک کا کسی کا بھی انکار بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ سب انبیاء کا انکار ہے۔ اس پورے گلدستے کو ماننا ہے، اس پورے تسبیح کے دانے جتنے ان کو ماننا ہے، اور پھر امام الانبیاء کو بھی ماننا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایمان والوں کا یہی عقیدہ ہے، اور ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ہم سب کو مانتے ہیں، سب اللہ کے نبی ہیں، سب اللہ کے رسول ہیں، خواہ ان کا قرآن میں ذکر ہے یا نہیں ہے، ان کی کتابوں کو مانتے ہیں، کتابیں اللہ نے دی، صحائف دیا، جو بھی دیا سب پہ ایمان ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، کیونکہ ایک رسول کا انکار، اللہ کہتے ہیں ساری تسبیح کا، سارے گلدستے کا اس کا انکار ہے۔ وَيُرِيدُونَ،
اور یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، اس کے درمیان کوئی اپنا راستہ نکالیں، یعنی اللہ کو تو مانیں، اللہ کے حکموں کو بھی مانیں لیکن نبی کو نہ مانیں، تو اس کے درمیان کا کوئی راستہ نکالیں۔ اب یہ کون سا راستہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے اللہ کے حکموں کو بجائے نبی کی حکمت کو سمجھیں، ان کے طریقے کو سمجھیں، اس کو اسوہ حسنہ کو نمونہ بنائیں۔ وہ اپنی مرضی سے اپنی عقل سے چلنا چاہتے ہیں اور سنت کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے، وہ اپنی مرضی کا اپنے عقل کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ خود کو نہیں بدلنا چاہتے، اپنی زندگیوں کو، اپنے طور طریقوں کو، اپنے معاشرت کو، اپنے معاملات کو سنت کے مطابق نہیں کرنا چاہتے، بلکہ سنت کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کو تو مان لیا تو اب ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید کا ہرگز یہ مطلب نہیں، توحید کا تعارف انبیاء نے کروایا۔ اگر ہم بیچ میں سے انبیاء کو نکال دیں تو توحید کا تعارف تو رہتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ طریقہ بتایا، اور اللہ کو کبھی بھی کسی بھی امت میں یہ قابل قبول نہیں ہے کہ اللہ کو تو مان لیا جائے اور اس کے وقت کے نبی کو نہ مانا جائے۔ اور پھر اس سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے آپ کے پیچھے جتنے آپ سے پہلے گزرے انبیاء، سب پہ ایمان لانا جو واجب ہے، فرض ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اس ایمان کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، بہت بڑی بات اللہ فرما رہے ہیں، جو کسی بھی ایک نبی کا انکار کرتا ہے اس کو نبی نہیں مانتا۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک، ایسے لوگ، ھم الکافرون، یہ حقیقی کافر ہیں، حقا، بلا شبہ، یعنی ان کے کفر میں کوئی شک والی بات ہی نہیں، یہ بلا شبہ کافر ہیں، یہ در حقیقت میں کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مہینہ، اور ایسے کافروں کے لیے خاص طور پہ ان کا ذکر ہے جو کسی نبی کا انکار کرتے ہیں، وہ اس کسی بھی نبی کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پکے حقیقی کافر ہیں، حق کا، جن کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ان کے کفر کے اوپر، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں ذلت رسوا کرنے والا عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ والذین آمنوا، اب اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ ورسلہ، اللہ پر اور اس کے سارے رسولوں پر۔ نمونہ وقت کا نبی ہے، لیکن پہلے انبیاء کو بھی ماننا، ان کی تعلیم کو ماننا، ان کتاب کو ماننا کہ یہ رب کی طرف سے، ان کا انکار اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا انکار ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے سب رسولوں کو مانتے ہیں، ان پہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہرگز کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی ان میں جدائی نہیں کرتے، بین احد من، ان میں سے کسی ایک کو، یعنی جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں ان کی کتابوں سمیت اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب کو اللہ کا نبی جانتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے ہم تیسرے پارے میں بالکل ابتدا میں ان کے رتبے الگ ہیں، ان کے مرتبے الگ ہیں، لیکن ہیں سب اللہ کے نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے، وہ اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سارے رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور وقت کے نبی کے طریقہ کار پہ چلتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان قریب ہم ان کو عطا کریں گے اجورہم، ان کا بدلہ، ان کی اجرت، اس کام کی جو انہوں نے مانا ہے اس کی اللہ تعالیٰ اجرت عطا فرمائیں گے۔ اجرت کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ ثواب بھی اللہ نہیں دینا ہے، اجرت اس لیے کہ جو ہر حال میں دی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر اس ایمان، اس چیز پہ لانا اور اس کو ماننا، اس کا جو بدلہ ہے اللہ نے اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اللہ کی ذات بخشنے والی ہے۔ آج بھی کوئی توبہ کرتا ہے، آج بھی کوئی مان جاتا ہے اپنے پچھلے رویے پہ، اللہ بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یسألک اہل الکتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں اہل الکتاب، اہل کتاب، یعنی یہود اور نصارہ۔ اہل کتاب بھی جب بات ہوتی ہے اس میں زیادہ تر یہودی ہوتے ہیں، لیکن دونوں شامل ہیں، یہود اور نصارہ یعنی بنی اسرائیل والے آپ سے یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، وہ آپ پہ ایمان لانے کے لیے شرط رکھتے ہیں۔ یہ یہودی مدینہ میں زیادہ رہتے تھے، وہی آتے تھے، اس میں کہتے ہیں علماء کے کعب بن اشرف اور ان کے ساتھ اور جو بڑے یہودی علماء ہیں، تو وہ ویسے ہی حجت کے لیے، لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو کتاب اتر رہی ہے
وہ ہمارے سامنے اترے، ہم دیکھیں اس کو اترتے ہوئے پوری کتابی شکل میں، حالانکہ وہی تو کسی اور طریقے سے آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترتا تھا قرآن اور وہی سارا. تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر یہ، ہمارے سامنے آپ کے اوپر یہ کتاب اترے، من السماء، آسمان سے ایسے اترتے ہوئے ہمیں صفحے یہ سارے لگیں. فقد سألوا، تو پھر پس تحقیق انہوں نے سوال کیا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بالکل ان کے سوالوں کی پرواہ نہ کریں. یہ جو سوال آپ سے کر رہے ہیں، آپ اپنی دعوت اور تبلیغ کا، قرآن کا کام کریں، ان کے سوالوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا. یہ کتاب کو اترنا تو چھوٹا سوال ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تو انہیں کہا تھا جو بہت بڑا تھا. فقالو، اور کیا کہا تھا؟ اللہ فرما رہے ہیں فقالو، تو یہ کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، ارنا اللہ جہرتن، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں سامنے. کیا انسان کی اوقات ہے، کیا ان لوگوں کی اوقات ہے، کیا آج ہماری لوگوں کی اوقات ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے سامنے یہ فرمائش کریں کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے. اللہ کے پہ ایمان لانا ہے بالغیب، اس کی قدرت کی نشانیاں چاروں طرف بکھری ہیں پوری کائنات میں، ان کو انسان دیکھے، ان کو سمجھے تو اللہ کی یاد آ جاتی. انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنے اندر دیکھے تو اس کو اللہ نظر آ جاتا ہے، اللہ کی قدرت نظر آ جاتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ اس سے بڑی بات ہے کہ کوئی اتنا تکبر کرے، اپنے آپ کو ایسا سمجھے کہ میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اس بات پہ اللہ اتنے ناراض ہوئے کہ ان کو ایک بجلی نے پکڑ کے، جس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی کہ وہ مر گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. پھر جب آپ کو ہوش آیا تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو زندہ کر، وہ زندہ ہوئے اور واپس لائے تاکہ اپنی قوم کو بتائیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا مطالبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے. اللہ فرما رہے کہ ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور بظلمہم، بوجہ ان کے ظلم کے، ناانصاف بات کی تھی انہوں نے، ایک بہت زیادتی والی اور بے ادبی والی بات کی تھی. اور دوسرا انہوں نے کیا کیا تھا؟ ثم اتخذوا العجل من بعد، اور انہوں نے بچڑے کو، عجل کو، اس کے بعد کہ انہوں نے پکڑ لیا عبادت کے لیے، اس کو اپنا الہ بنا لیا، اس کو معبود بنا لیا، اس کی پرستش شروع کر دی. وجاءتہم البینات، جبکہ ان کے پاس اللہ کے نبی آ چکے تھے اور انہوں نے معجزات بھی دیکھ لیے تھے. بنی اسرائیل سے بچ کے آنا، فرعون سے بچنا، پانی کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اس سے نکل آنا، یہ ساری واضح دلیلیں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات عصا والے انہوں نے دیکھے ہوئے تھے. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اس کے باوجود یہ 2 ظلم انہوں نے کیے، 2 گناہ کیے، بے ادبیاں، گستاخیاں کی کہ بچڑے کی پوجا کی اور اس کے اللہ کو اپنے سامنے دیکھنے کے انہوں نے جو سوال کی اور فرمائش کی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا. اللہ اتنی غفور الرحیم ذات ہے. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبینہ، ایک واضح کامیابی بنی اسرائیل، وہ جو فرعون والے تھے، فرعونیوں پہ عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ایک کتاب بھی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مبین، یعنی ایسی چیز، ایسی روشن دلیلیں، علمی دلیلیں جو سب کو نظر آتی ہیں، سوائے اس کے کہ جو آنکھیں ہوتے ہوئے اندھا بن جائے اور کان ہوتے ہوئے بہرا بن جائے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. ورنہ اگر ذرا سا بھی سلیم الفطرت ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے اور تورات کو دیکھ کے وہ یقیناً ایمان والا بن سکتا ہے. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.